بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ ناظرین، فالج کے اوپر ہماری یہ تیسری ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کو نچلے دھڑ کے بارے میں بیان کریں گے کہ نچلے دھڑ کے اوپر فالج کا اٹیک کب ہوتا ہے۔ ناظرین، نچلے دھڑ کے اوپر جب فالج کا اٹیک ہوتا ہے اس وقت آپ کے دماغ میں تحریک ہوتی ہے، آپ کے عضلات جو ہیں وہ سکون میں ہوتے ہیں، اور آپ کا گدد جو ہے جس کو جگر ہم کہتے ہیں یہ تحلیل ہو رہا ہوتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر رطوبت بہت بڑھ جاتی ہے اور حرارت کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور پر پھر انسان کے نچلے دھڑ کے اوپر فالج کا اٹیک ہوتا ہے، نچلے دھڑ کے عضلات اور اعصاب کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کی تشخیص کے لیے آپ جو ہے ایسے مریض کا سب سے پہلے نبض سے تجزیہ کریں گے۔ تو جب ایسے مریض کی آپ نبض دیکھیں گے، اس کی نبض سب سے نیچے چلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، اور وہ ایک انگلی کے نیچے یا دو انگلیوں کے نیچے چلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ اس کے بعد آپ اس کا پیشاب چیک کریں تو آپ کو اس کا پیشاب سفید رنگ کا زردی مائل نظر آئے گا۔ ظاہری طور پر آپ کو جو اس کی علامت نظر آئے گی کہ جب اس کو فالج ہوا ہے تو اس کا بلڈ پریشر لو تھا۔ تو جس وقت آپ نے نبض کے ساتھ بھی تشخیص کر لی اور تعین کے لیے تسلی کے لیے آپ نے اس کا پیشاب بھی چیک کر لیا، اور پھر ظاہری طور پر آپ کو جو علامت نظر آ رہی ہے کہ اس کا بلڈ پریشر بھی لو تھا جس وقت فالج کا اٹیک ہوا، تو اس میں ایک بات آپ جو ہے یہ ذہن نشین کر لیں کہ جس وقت جو ہے نچلے دھڑ کا فالج انسان کو ہوتا ہے تو اس وقت اعصاب میں تو تحریک ہوتی ہے، دل کے اندر جو ہے سکون ہوتا ہے، اور جگر جو ہے وہ تحلیل ہو رہا ہوتا ہے، اور تحلیل ہو کر اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کی حرارت جسم میں نہیں رہتی، یا حرارت بہت کم ہو جاتی ہے، اور دل سکون کی وجہ سے اعصاب کا جو پیغام رسانی کا کام ہے وہ وصول ہی نہیں کر رہا ہوتا، اور پھر جگر میں حرارت کی بہت زیادہ کمی کی وجہ سے حرارت ہی اصل میں انسان کی زندگی کا سب سے بڑا حصہ دار ہوتا ہے۔ آج کل لوگ ویسے تو گرمی سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، خصوصی طور پر ڈاکٹر حضرات بھی کسی کو پرہیز کا کہیں، بیماری کوئی بھی ہو تو کہتے ہیں جی گرم چیز نہیں کھانی، اور اسی طرح ہر انسان ہی گرم چیز سے اس طرح ڈرتا ہے بھی پتہ نہیں گرم چیز میں کیا مسئلہ ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرمی کے اندر زندگی رکھی ہے، لیکن جو ہے گرمی اعتدال کے ساتھ جو ہے ہر جگہ ہونی چاہیے، جسم میں بھی ہونی چاہیے۔ جس جگہ پر بھی آپ دیکھیں گے گرمی پائی جاتی ہے وہاں پر جراثیم نہیں ہوتے۔ سردیوں میں بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، اور ٹھنڈی چیز میں جراثیم بھی زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ جس جگہ پر گرمی ہوگی، گرمی کی حرارت جو ہے جراثیم برداشت نہیں کر سکتے، گرمی کے اندر جراثیم زندہ نہیں رہتے، تو اس لیے جو ہے انسان کے جسم کے اندر بھی حرارت ہونی چاہیے، گرمی ہونی چاہیے، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ لیکن جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو بات میں آپ کے ساتھ کر رہا تھا، وہ تھی نچلے دھڑ کی فالج والی صورت۔ تو اس وقت انسان کے دماغ میں تحریک ہوتی ہے، دل سکون میں ہوتا ہے، جگر تحلیل ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے حرارت کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اعصابی تحریک کا فالج ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے جو غذا تجویز کرنی ہے وہ آپ خشک گرم اور گرم خشک ادویات اور غذائیں تجویز کریں گے، جس کے اندر آپ انڈا کھا سکتے ہیں، اسی طرح جو ہے مچھلی، گوشت، یہ چیزیں کھا سکتے ہیں۔ پرہیز کے لیے آپ مولی، گاجر، شلگم، کدو، ٹنڈے اس طرح کی چیزیں نہیں کھائیں گے۔ اور دوائیوں میں آپ ہماری ایک دوائی ہے حب فالج، اور ایک دوائی ہے حب مقوی خاص، یہ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز چند ہی دنوں کے اندر اس کا فالج کھل جائے گا، اور 1 مہینے تک جو ہے پورا مکمل ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔